کر دے, کھانا بھی ہوئے کچاوا سب کچھ اینو دے دے. پھر کمبر عرض کرتے ہیں کہ آقا اونٹ جڑا 100 اونٹاں دی قطار وچ تو مولا کائنات فرماندے نے کہ اے کمبر اینو اونٹاں دی 100 دی قطار ہی عطا کر. سبحان اللہ. زیادہ ایو گھرانا ہے ویکھو تے صحیح کہ جڑے کہندے نے کہ جڑا آوے اسی غریباں دے خرچ کریے, ضرورت منداں دے خرچ کریے, اور یہی فیض مولا کائنات ہے. یہ تمہیں اتنے درس لبدا پیا اور بڑے خوش قسمت ہو, تمہیں یہ سبق لبدا پیا کہ تاکہ تہاڈا ایک دوسرے کا رشتہ جڑا اور مضبوط ہو جائے, اور رشتے دی کامیابی ہو جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ ساڈے تے بھی راضی ہو جائے, اللہ دے محبوب بھی راضی ہو جان. اللہ تعالیٰ سانو سارے اس آستانے تو فیض اٹھان دی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ پیار اور محبت نصیب فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین. مبشر شاہ صاحب یہ تھوڑی گفتگو فرمان دیں, انہی دیر نو پھر لنگر بھی تیار ہو کرے گا, تقریر کو 15 منٹ ہے. الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ, المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النفس والسماء, والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و طبیبنا و غیاثنا و مغیثنا و مأوانا و ملجانا محمد المؤید بساطع حججه و واضح بیناته و علی آلہ و اصحابہ ذات طریق الحق و حماته. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علیہ وسلم تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا تشریف رکھو جی, بیٹھو. اللہ شاہ صاحب نے میرے خدا دے دین گفتگو فرمانی ادھر لیا. اچھا جی. فرمایا کہ سانو لالچ کوئی نہیں, اج تے کہنے اللہ دے رسول دی رضا حاصل ہو جائے, تے قبلہ دادا حضور دی سنت یہ پوری ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. خاص طور پر عمران بھائی نے اس طرح جن باتوں کو آپ کے سامنے کیا وہ یقیناً ان کی نیک نیتی کا ثبوت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. مسلم شریف کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا کہ بندہ تب تک رب کی مدد کے ساتھ شامل حال رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. حقوق العباد کا معاملہ اتنا اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا من نفس المؤمن قربة من قرب یوم الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی حاجت کو پورا کرے اللہ اس بندے کی قیامت کی مشکلات کو آسان کرے. سبحان اللہ. ورنہ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کے عیب پر مطلع ہو جائے پھر عیب پوشی کرے اللہ قیامت کی رسوائی سے اس کو بچا لے گا اور قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, مدد کے راستوں کو ہموار کرنا. خالق کائنات نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو مبعوث فرمایا وہ اسی مقصد کے تحت مبعوث کیا. ملا علی قاری علیہ رحمہ شرح فقہ الاکبر کے اندر فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا نہیں ہے. This is not a primary purpose of انبیاء.
یہ انبیاء کا بنیادی مقصد نہیں ہے، کیونکہ خالق کائنات کی وحدانیت کو جاننا یہ انسانی وجود اور عقل کا تقاضا ہے۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ انسان خود عالم صغیر ہے، یہ عالم کبیر ہے۔ اگر کوئی بندہ عالم کبیر کو دیکھے تو پھر بھی وہ رب کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ دیکھے کہ آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، زمین کو رب نے بچھونا بنایا ہے، نہ زمین اوپر جاتی ہے نہ آسمان نیچے آتا ہے، دن کو سورج نکلتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے، روشنی کا انتظام ہے، تارے موجود ہیں، کائنات کا نظام سال ہر سال سے بغیر کسی فساد اور خرق و التیام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اگر کوئی بندہ اسی بات پر غور کرے تو وہ یہ جان لے گا کہ کائنات کے اندر مبدأ عالم کے لیے کوئی ذات موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ اب فرمایا خالق کائنات نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے اور اپنے آپ کی ذات کی معرفت کروانے کے لیے انبیاء کرام کو نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا خالق کائنات نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی طرف رہنمائی کر سکیں کہ رب کی ذات کو پہچاننے کے بعد زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے خاتم النبیین بنایا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب رب نے یہ ذمہ داری امت کے علماء اور اولیاء کو عطا فرمائی ہے کہ وہ امت کی رہنمائی صحیح انداز سے، صحیح معنی کے اندر، صحیح راستے کی طرف کرے کہ جس راستے پر چل کر انسان اپنے رب کی ذات کی معرفت حاصل کر سکے۔ یہ انسان کا بنیادی مقصد ہے۔ رب کی پہچان کرنا یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے، اور اس پہچان کے بعد اس راستے پر چلنا جو رب نے ہمارے لیے متعین فرمایا ہے۔ یہ انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام اور امت کے صلحاء و علماء کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اسی مقصد کے لیے رب نے نبیوں کو بھیجا، اور ان کے نائبین علماء آج بھی اسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر موجود ہیں اور انبیاء کرام کے اس مشن کو چلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مثال کو ہمارے سامنے کچھ یوں بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام علی الحصیر، مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر سویا کرتے تھے، اور اس قدر سادگی کا عالم ہے کہ چٹائی پر سونے کی وجہ سے حضور کے جسم اقدس پر چٹائی کے نشان پڑ گئے اور جسم پر اس کی دھاریاں واضح نظر آنے لگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے آقا کیا ایسا نہ کر دیا جائے کہ آپ کے لیے کوئی نرم بسترا کر دیا جائے تاکہ آپ اس پر آرام فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالی و دنیا، اے میرے صحابہ میرا اور دنیا کا تعلق ہی کیا ہے کہ میں اس دنیا کی چیزوں کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھوں۔ فرمایا مالی و دنیا، ما استفہام ہے اور انکاری ہے کہ میرا اور دنیا کا تعلق کوئی نہیں ہے کہ میں اس دنیا کے ساتھ ایسا ربط قائم کر سکوں کہ جس ربط سے میں دنیا کی چیزوں کو حاصل کروں۔ فرمایا میری مثال ایسے ہے کا راکبن استظل الشجرہ، فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ چل رہا ہو، راستے میں ایک درخت آ جائے، وہ اس درخت کے سائبان کے نیچے کھڑا ہو جائے اور درخت کا سایہ حاصل کر لے۔ فرمایا جو بندہ درخت کا سایہ حاصل کرتا ہے وہ جانتا ہے نہ درخت میرا ٹھکانہ ہے، نہ درخت میری منزل ہے، نہ میں نے اس کے نیچے عرصہ دراز تک ٹھہرنا ہے اور نہ ہی مجھے اس کی حاجت ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ راستے میں جا رہا ہو اور کچھ دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے آرام کرے۔ فرمایا اسی لیے تم میں کہتا ہوں کہ دنیا کے آثار کو ترجیح نہ دو، فرمایا بلکہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، فرمایا جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اخروی حیات ہے، اس کو ترجیح دینا، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دینا۔ من احب الدنیا فقد اضر بآخرتھا، فرمایا جس بندے نے دل کے اندر دنیا کی محبت کو سمو لیا ہے اس نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا ہے۔ من احب الآخرہ فقد اضر بالدنیا، فرمایا جس بندے نے اپنی آخرت کی محبت کو ترجیح دی ہے
پھر وہ دنیا کی کسی چیز کا لالچ نہیں کرتا۔ امام غزالی سے سوال ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ بلا بتائیے یہ روایات دیکھی جائیں تو انسان سوچتا ہے کہ شاید دنیا میں نہ ہمارا کوئی چیز اپنی ہے، نہ مال و متاع اپنا ہے، نہ ساز و سامان اپنا ہے، نہ کچھ حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ حضور بتائیے دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں گھر بھی چاہیے، ہمیں مال و دولت بھی چاہیے، ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے اسباب و ذرائع بھی چاہیے، تو پھر اس کی مثال کیسے ہوگی؟ ہم ان اسباب و ذرائع کو کتنا حاصل کریں گے؟ امام غزالی نے ایک عمدہ ترین مثال کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھا دیا۔ آپ نے کہا لوگوں دیکھو، دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح انسان کے گھر میں ایک واش روم ہوتا ہے اور انسان کی طبعی حاجت ہے کہ اس طبعی حاجت کی وجہ سے اس نے واش روم میں جانا ہے اور اپنی طبعی حاجت کو، قضائے حاجت کو پورا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی انسان کو یہ طبعی حاجت درپیش نہ ہو تو کیا اپنے گھر کے اندر کوئی واش روم بنائے؟ لوگوں نے عرض کی قبلہ نہ بنائے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح دنیا کے اندر جتنا رہنا ہے اسی حساب سے اس کی اہمیت کو سمجھو کہ جتنی اہمیت گھر کے اندر ایک واش روم کی ہے کہ انسان اسے اپنا مسکن نہیں سمجھتا، جب حاجت پڑتی ہے تب استعمال کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح دنیا کی بھی حاجات کو اسی قدر رکھو کہ جس قدر اس کے اندر رہنا ہے، اگر اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا اور دنیا کے مال و متاع کا اثر اپنی ذات پر محسوس کرنے لگے اور دل کے اندر لالچ پیدا ہو گیا تو فرمایا اس سے ہوگا یہ، اور دنیا کا سکون بھی اور سے اور تر کی تلاش کے اندر برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا ذریعہ نجات یہ ہے جو اللہ کے نبیوں نے سمجھایا ہے، اللہ کے ولیوں نے سمجھایا ہے، اور علماء امت نے، صلحائے امت نے بتایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو فانی سمجھو اور اپنی آخرت کی زندگی کی طرف توجہ دو۔ دنیا میں ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے بلکہ دنیا کے اندر ہم اپنی آخرت کو سیدھا کرنے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری روایت پیش کروں گا۔ حضور نے حضرت عمر کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے عمر کیا تو جانتا ہے اس دنیا کی حقیقت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو، توجہ کیجئے گا، آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو دنیا ہے، فرمایا اے عمر اگر کسی بندے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی عمر دے دی جائے اور جتنا مال دنیا کا ہے سارا اس کو دے دیا جائے تو فرمایا پھر بھی وہ یوں سمجھے گا کہ چند گھنٹے کے لیے اس کی آنکھ لگی اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے، اور ہمیں تو 60 سال ملنے ہیں، پتہ نہیں 40 سال ملنے ہیں، پتہ نہیں 30 سال ملنے ہیں، پتہ نہیں اس میں سے ایک معمولی سا حصہ ملنا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا وقت ایک بندے کو دے دیا جائے تو وہ یہی سمجھے گا کہ شاید میں نے ابھی آنکھ لگائی تھی، ایک خواب دیکھا ہے، میرا خواب ٹوٹ چکا ہے۔ یہ دنیا ایک سراب ہے، خواب ہے۔ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد، ولیوں کی آمد کا مقصد یہی ہے، اور افسوس تب ہوگا جب ہم ان کے در پر آئیں اور ان کے مشن کو نہ جانیں، ان کے کردار اور سیرت پر عمل نہ کریں، اپنے اعمال کی درستی کریں۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، فرمایا اتباع سنتی ہی، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کے جمیع معاملات کو حضور کی سنت کے تابع کر لے۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ میرے دادا جان کی ساری زندگی اتباع سنت میں گزری۔ انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی اقوال سے، اپنی گفتار سے اس چیز کا ثبوت دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے آخرت کے اندر نجات کیسے حاصل کرنی ہے۔ اور امام ابو سہل تستری فرماتے ہیں من لم یرا نفسہ فی ولایت محمد لم یذق حلاوت السنہ، فرمایا جو بندہ اپنی ذات کو حضور کی ملک نہ سمجھے وہ حضور کی سنت کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں،
اپنی ذات کو اپنے پیر کی ملکیت جانو اور یہ جان کر ان کی سیرت پر عمل کرو. یہ 2 کام کر لو. ان دونوں کاموں کو کرنے کے بعد آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کے اندر بھی آپ کو وہ مقام حاصل ہوگا جو شاید آپ کے لیے قابل رشک ہو اور اہل محشر کے لیے قابل رشک ہو. عمران بھائی نے ایک اور بات کی, اس پر ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا درود شریف پڑھتے رہیے. درود شریف پڑھنا ہمارے لیے بہتر ہے, حضور کے لیے بہتر نہیں ہے. ان کو تو رب نے جو مقام دینا تھا وہ عطا فرما دیا. اب یہ ہماری حاضری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور اپنے لیے آسائشیں پیدا کر لیں گے. مسلم شریف کے اندر موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے فقول مثل ما یقول, تو فرمایا جس طرح مؤذن اذان دے کر لفظ بولتا رہے تم بھی ویسے ہی لفظ بولو. امام طحاوی فرماتے ہیں پھر یہ کہو ثم صلوا الوسیلہ, پھر میرے لیے دعائے وسیلہ پڑھو. فرمایا جو بندہ میرے لیے دعائے وسیلہ پڑھے گا میری شفاعت اس پر واجب کر دی جائے گی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, دعائے وسیلہ حضور کے لیے ہے, شفاعت ہمیں مل رہی ہے. معلوم یہ ہوا رب نے جو ان کو مقام دینا تھا وہ عطا فرما دیا. یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اب آخری بات اس پر ایڈ کروں گا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر آئے ہیں, تو یہ ان کے لیے نہیں آئے. ہم دعا کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہتر نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری حاضری ہے اور ہمارا امتحان ہے. ہم اپنے نفس کو, اپنے دل کو, اپنے کردار کو سنوار رہے ہیں. اور خالق کائنات سے میری دعا ہے, خالق کائنات ان اولیاء کے صدقے ہم سب کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. لنگر دا پتہ کرو کتنی دیر ہے, پھر سلام پڑھ کے دعا کریں. فیروز حسین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کی آمد کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے قبلہ والد صاحب کی عرس میں شرکت کی اور قبلہ والد صاحب آپ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ کریم میری زائرین کو, میری ملاقات کے آنے والوں کو وہ اپنی ملاقات عطا فرمائے. میری زائرین کو, میرے مریدوں کو, میرے پاس آنے والوں کو اے اللہ کریم اپنی چھاؤں میں لے لے, اپنے دست شفقت میں لے لے, ان پر اپنے رحمت نازل فرما. میں اور میرے بھائی غلام ہیں والد صاحب کے, اولاد ہیں مگر غلامی آقا میں زندگی گزاری. بھائی نے بھی اور میں نے بھی. ہمارے والد صاحب کی جو حقیقت ہے اس کو جاننے کے لیے آنکھیں چاہیے, دل چاہیے. وہ جاننے کے لیے الحمدللہ ہمیں ان کے پاس آنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ مسلسل یہاں پہ آئیں تو آپ کو ان کی حقیقت کا علم ہوتا جائے گا کہ یہ کیا ہیں اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا پیغامات ہیں ان کے. مجھے انہوں نے بچپن میں کہا تھا جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا کہ بیٹا تمہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کر دیا ہے. اور میں تیسری جماعت سے ہی قرآن کریم پڑھا کرنا شروع کر دیا. میں نے وہیں سے ہی اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کر دی. ان کی زندگی میں الحمدللہ میں نے شاعری کی, الفاظ لکھے, نعتیں لکھی, نغمے لکھے, حضور کی غلامی حاصل کرنے کی کوشش. الحمدللہ اب زندگی کی اس اسٹیج پہ ہیں. بھائی معذور ہو چکے ہیں, میں بھی معذوری کی طرف جا رہا ہوں, لیکن الحمدللہ کہ ہمارے والد صاحب ابھی تک وہی ہیں جو کچھ زندگی ہے. مجھے فرمایا کرتے تھے میری نقل کرتے ہو. میں نے کہا بھائی میں کوئی نقل نہیں کرتا ہوں, میں غلامی میں اور آگے آنا چاہتا ہوں اور کس کو یہاں سے کرنا چاہتا ہوں.
मैं नकल नहीं करता, नकल करना ये तो ये कुरान करीम मैंने उनके अंदाज में बताने की कोशिश की और पता रहा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे सिखाया। मैं ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा क्या होता है जी असरे हुवल्लाहुल खालिकुल बारिजुल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। एक पंजाबी कलाम मेरे बुजुर्गों का लिखा हुआ पाक सुन्नत की तारीफ में। इससे पहले कि मैं ये अर्ज करूँ, फ़कीरों की दुनिया में जब आदमी शामिल होता है तो उसको पता चलता है कि फ़क्र क्या है। हज़ूर फरमाते हैं अल फ़क्र फ़क्र मेरा ये फ़कीरी जो है ये मेरा फ़क्र है। और यही उन्होंने उलमाए दीन को बताया और उसके बाद खुलफाए राशिदीन ये सब सिखा। और ये खुद भी फ़कीर थे। फ़कीरी का ये आलम था कि हमेशा कई दफ़ा मैंने देखा, कई दफ़ा मैंने सुना, कई दफ़ा मुरीदों को सुना ये कोई मुरीद कह रहा है मैंने कमाल को देखा है, उसके साथ ये कमाल को कर देता तो वो है कह रहे हो मैंने फलां जगह देखा है। एक शख्स कहता है कि नहीं वहाँ पर नहीं थे, ये तो 92 तक है वहाँ पर थे। तो वाले साहब से मैंने पूछा भाई ये मुरीद कहते हैं कि आप फलां थे तो कहा बेटा फ़कीर का कोई मकाम नहीं होता, फ़कीर हर मकाम पे होता है। फ़कीर का कोई एक मकाम नहीं होता। जनाब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद नहीं जहाँ मैंने सजी अदा की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे गौसिया, दस्तगीर। तो अब पंजाबी में मेरे बुजुर्गों का वो कलाम है तो वालिद साहब अक्सर वो पढ़ा करते बताते थे कि हमारे बुजुर्ग अहमद साहब और वो पंजाबी में ये कलाम पढ़ा करते थे कि हज़रत हमजा जंगल में गए और तीर लेकर शिकार करने गए तो हरनी तो अल्लाह ताला ने ज़बान दी तो वो कहती है तीर खुदा और आके सामी कोई जाओ हज़रत हमजा मेरी सुन ले दर्द कहानी
12 ਚਾਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਲੀਆ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਬਾਲਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਵਾ ਕੁਤਬ ਵਧਾਇਆ ہمارے نے ایک اکلا نس نہ سکدا او بر تکدا سائی جو اجنال محمد ہوئی او سفنے وچ نہ آئی اور فرمانے نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ گئے کہ کہنے نے چاچا تو میرے پاس میری خیریت پوچھنا ہے کہ جی میرے نال محبت کر رہے ہیں تو محبت کی بجائے پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو چاچے نے جب پکارے تو میرے بعد گزار واقعہ خبردار میرے بھتیجے بھی اگر میری آنکھ نہ دیکھا کرتے میری آنکھ کرتا اللہ فرماتے ہیں کہ میں إن كنتم فإن كنتم تحبوني اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ تم سے یہ حضور نبی پاک کی شان اور حضرت حمزہ کا واقعہ میرے والد صاحب اکثر پنجابی زبان میں اپنے بزرگوں کی نقل فرمایا کرتے تھے تو اب میں بھی ان کی پیچھے آ رہا ہوں الحمدللہ اگرچہ ضعیف العمر ہوں لیکن جو ہمارے اندر کی ضمیر ہے وہ کبھی بھولی نہیں ہو سکتی وہ کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی ہم الحمدللہ آخری دم تک اللہ اور اللہ کے حبیب اور جناب غوث اعظم مریدی لا تخفا شیء فإنی عظوم قاتل اس پیغام پر اپنے سینے کو اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں مصطفیٰ جان راحت پہ لاکھوں سلام اور دونوں عالم یہ وہ اشعار میں نے پڑھنے ہیں جو مسکین کا تیری نور خدا آ گیا آمینہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور اللہ اللہ اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام رحمت حق کے ہونے لگی بارش دینوں دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں اس خدا بادی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور پھول ہنسنے لگے کھل اٹھی ہر کلی اور رشک جنت بنی آمینہ کی گلی گود میں لے کے جن کو حلیمہ چلی اس رسالت کی دولت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام
مسکین قادری قبلہ دادا حضور کی موجودگی میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا، اور ڈوبا سورج کی سینے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل یاد اللہ دیکھا نہیں، جس کو بھارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے گنبد خضرا کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین۔ تشریف رکھے جی، ختم پاک ہوگا انشاءاللہ۔ سیدی یا حبیب اللہ، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون، إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد أبا أحد من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا محمد وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا
محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعند ربك حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. واعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. آمين اللهم آمين. الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. یا رزاق یا سلام یا ودود یا وکیل یا رحمان یا رحیم یا کریم یا خالق یا مالک یا باری یا اللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رحم الراحمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں کر حل چاہے مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رب قادری جو میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت جمعہ کے واسطے. تو جہاں کر عطا مجھ کو سب بھلائیاں حضرت پیر فیروز حسین شاہ کے واسطے. میرے رب کریم حضور علیہ السلام کا توسل اور تصدق جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کو تحفۃ ہدیۃ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. میرے آقا علیہ السلام کا توسل تصدق تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام سلاسل کے بزرگان دین تمام کی بارگاہ میں تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. حاضرین مجلس میں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کے جو عزیز و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں خصوص کا ثواب قبلہ دادا حضور پیر سید فیروز حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. میرے رب کریم قبلہ دادا حضور کا ہمیں فیض عطا فرما. اس آستانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس آستانے کو اس طرح شاد و آباد رکھ. رب کریم ہم سب کو مل کر اس آستانے کو چلانے کی توفیق عطا فرما. خلوص اخلاص اور پیار کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یا اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دور دراز سے آئے ہیں جس کے دل میں جو بھی آرزو ہے تجھے تیرے محبوب کا واسطہ تیرے محبوب کی آل پاک کا واسطہ یا رب کریم اس اللہ کے ولی کے در پہ بیٹھے ہیں. ولیوں کے در پہ بیٹھے تو کتا بھی جنتی ہو جاتا ہے. ہم تو تیرے محبوب کی امت ہیں. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم جنہوں نے اولاد کے لیے کہا جنہوں نے اولاد کے لیے کہا بیماری کے لیے کہا یا اللہ تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے. تجھے تیرے محبوب کی واللیل زلف کا واسطہ یا اللہ سب کچھ عطا فرما. ہر ایک کی خالی جھولیوں کو بھر دے. بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما. جن کی اولاد ان کو فرما بردار تابع فرمان بنا. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا یا اللہ تو اپنی شایان شان عطا فرما. میرے قبلہ پیر سید محمد سعید شاہ صاحب میرے تایا حضور اور سید زبیر شاہ صاحب میرے تایا حضور اور میرے ابا جان سید صفدر حسین شاہ صاحب جو بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتے. رب کریم ان کو زندگی تندرستی عطا فرما. ہمارے بزرگوں کو زندگی تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمیں وہ دل نہ دکھا. رب کریم ہمیں ان کو زندگی تندرستی عطا فرما. ہم ان سے دعائیں لیتے رہیں. یا اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
हाँ जी चाचा जी वास्ते फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ना तो रहा बता मेरा बेहतरीन जो कलाम पाक पढ़ा इसमें अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो रब्बे करीम उसको माफ़ फरमा दे। इसका सवाब हुजूर अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात महबूब रब्बे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह खत्म नबूवत में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तवस्सुल सब तमाम अंबिया किराम सहाबा किराम मौलिया किराम सहाबियात जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम सलासल के बुजुर्ग नदीन तमाम शोहदा इस्लाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। मेरे रब्बे करीम इसका सवाब खुसूस मेरे चचा जान सैयद मुजीबुर रहमान शाह साहब उनकी रूह को इसाल करते हैं, मेरी दादी जान उनकी रूह को इसाल करते हैं, और इस खानदान के जितने भी रब्बे करीम हकदार हैं सब की रूह को किबला सैयद शकील शाह साहब के वालिद गिरामी जो मेरे ताया जान लगते थे सैयद मसूद शाह साहब उनकी बारगाह में, और तमाम ही जितने भी पर्दा फरमा चुके किबला इमरान भाई जो हैं इनके नाना जान इनके ननियाल से जो जा चुके जितने भी हमारे इस घर के हकदार हैं तमाम की रूहों को इसका सवाब इसाल करते हैं, रब्बे करीम कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक उनके दर्जों को बुलंद फरमा, हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा, और हमें भी कब्र और हशर की तैयारी की तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह बेटा ए लंगर इधर आओ, ये लंगर वापस ले जाओ, जाके ना चपाओ बर्तन फिर लेके